بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم سامعین، دینی بھائی اور اسلامی بہنوں، ہم نے آج آپ حضرات کے سامنے آج کے درس کے لیے جو موضوع متعین کیا ہے وہ نہایت اہم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اسی مناسبت سے میں نے سورۃ فرقان کی ایک آیت تلاوت کی ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ کی ہم نے ایک حدیث پڑھی ہے جس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور جو موضوع درس ہے وہ ہے رات کا سب سے مقدس اور بابرکت وقت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں اس وقت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیں یہ 24 گھنٹے جو ہیں، 24 گھنٹے میں آپ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، لیکن 24 گھنٹے میں ایک وقت ایسا ہے جو سب سے زیادہ مقدس ہے، اور وہ وقت ہے رات کا آخری حصہ۔ اور یہ موضوع میں نے اس لیے آج اختیار کیا ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ رات کے آخری حصے کی فضیلت سے محروم ہیں اور لا علم ہیں۔ حالانکہ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، بخاری مسند احمد بن حنبل کی روایت، کہ اکثر اور بیشتر اسلاف، صحابہ، تابعین، تابع تابعین، یہ لوگ اپنی دعا کے لیے، نفل نماز تہجد کے لیے انتظار کرتے تھے کہ رات کا آخری حصہ شروع ہو تو میں اپنی نماز پڑھنا شروع کروں، انتظار کرتے تھے۔ دعا مانگنا ہے تو سوچتے رات کا آخری حصہ آنے تو تب دعا مانگتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے
اسی لیے قرآن پاک کے مختلف مقامات پر رات کے آخری حصے کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ ان میں سے ایک تو سورت آل عمران کی ابتدائی آیات میں سے ایک آیت، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار فی الاسحار۔ دیکھا آپ نے کتنی عجیب سے بات اللہ رب العالمین بیان کی، فرمایا الصابرین والصادقین والقانتین والمستغفرین بالاسحار۔ اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں، متقین جو ہیں، اللہ تعالیٰ سے خوف کرنے والے، ان کی بڑی خوبیاں ہیں۔ ایک تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں، جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ الصابرین، صبر کرنے والے ہیں، الصادقین، سچائی والے ہیں، والقانتین، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہیں، والمنفقین، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، اور آخری بڑی خوبی کیا ہے؟ اللہ اکبر، والمستغفرین بالاسحار، اور سحر کے وقت اٹھ کر کے توبہ استغفار کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک متقی بندوں کی نشانی کیا بیان کی؟ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ سورہ داریات میں ان المتقین فی جنات وعیون، ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ کتنی زبردست خوبی بیان کی گئی۔ ان المتقین، قیامت کے دن متقین جو ہوں گے، بڑے عالیشان، بڑے بڑے چشموں والوں اور نعمتوں والی جنت میں ہوں گے، بڑے بڑے عالیشان محلوں میں ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، ان کا رب ان کی نیکیوں کا جو بدلہ دیتا ہوگا اس کو وہ لیتے ہوں گے، اور کیا ہوگے؟ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے مرنے کے پہلے نیکیاں کر کے اپنے آپ کو محسنین میں شامل کیا تھا۔ مرنے کے بعد کوئی محسنین نہیں بن سکتا، پہلے انہم کانوا قبل ذلک محسنین، یہ جو ان کو بدلہ ملا اس سے پہلے یہ محسنین نیک لوگوں میں سے تھے۔ اور سب سے بڑی نیکی کیا تھی؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات پوری سوتے نہیں تھے، بلکہ رات کا کچھ حصہ جو ہے وہ تہجد گزاری کا، وبالاسحار ہم یستغفرون، اور جب سحر کا وقت آ گیا تو رب کے سامنے رو رو کر کے توبہ استغفار کرنے والے تھے۔ دو آیتیں ہو گئی۔ قرآن پاک سورہ فرقان کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں بھی اللہ رب العالمین انہی محبوب بندوں کا تذکرہ کیا، فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو رات گزارتے ہیں سجدے میں اور قیام میں، کبھی کھڑے قرات کر رہے ہیں، قیام میں ہیں، کبھی رکوع میں ہیں، کبھی سجود میں ہیں، کبھی تشہد میں ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا، اور دعا کیا مانگتے رہتے ہیں؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما۔ یہ نیک عباد الرحمن کی خوبی بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہ ساری خوبیاں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں۔ اسی لیے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ ای الصلاۃ افضل، سب سے بہترین نماز کون سی ہوتی ہے؟ یعنی فرائض کے بعد، فرض نمازوں کے بعد نفلی نمازوں میں سب سے افضل نماز کون ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا صلاۃ اللیل، صلاۃ الرجل فی جوف اللیل الاخر، رات کے آخری حصے میں، تاریکی میں، جو رات کے آخری حصے میں مسلمان نماز پڑھتا ہے وہی نماز سب سے اعلیٰ درجے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ اجر و ثواب والی
نماز. یہاں جو حدیث بیان کی گئی ہے، نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الساعات افضل، جو آپ سے لوگوں سے بتانا چاہتا مسند احمد بن حنبل کی روایت، یا رسول اللہ ای الساعات افضل، آپ بتائیں کہ 24 گھنٹے میں سب سے بابرکت، خیر اور اجر و ثواب، قبولیت دعا، توبہ استغفار کے لیے سب سے بہترین وقت کون سا ہے؟ یا رسول اللہ ای الساعات افضل، آپ بتائیے کہ سب سے بہترین گھڑی، ٹائم 24 گھنٹے میں کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جوف اللیل آخر، رات کا آخری حصہ جو ہوتا ہے وہی توبہ استغفار، عبادت، قبولیت دعا وغیرہ کا سب سے افضل وقت ہوتا ہے. دیکھا آپ نے؟ یہی آج ہم آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ذرا سوچیں کتنے لوگ اس مقدس وقت سے غافل ہیں. نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں سب سے افضل وقت رات کا آخری حصہ ہوتا ہے. ہم نے بہت ساری احادیث کو اکٹھا کیا تو 8 چیزیں ہمیں اس کی فضیلت میں، یعنی اس کی خصوصیات ملی ہیں. یعنی رات کا آخری حصہ جو ہے ہم نے بہت کوشش کی تو اس کی 8 خصوصیات ملی ہیں، اور آج وہی 8 خصوصیات آپ لوگوں کو بتاتے ہیں، ان کو یاد رکھنے کی کوشش کریں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ رسول نے فرمایا ان اللہ ينزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ، اے لوگو ہر رات میں ہمارا رب اللہ تعالی سمائے دنیا پر نازل ہوتے ہیں. یعنی 7ویں آسمان عرش سے کہاں اللہ تعالی آتے ہیں؟ سمائے دنیا پر. اب کیسے آتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، یہ کیفیت ہم نہیں بتا، آتے ہیں اس پر ہمارا ایمان، سمائے دنیا پر آئے. اور الفاظ کیا ہے؟ حین یبقی ثلث اللیل الآخر، جبکہ آخری رات کا تہائی حصہ باقی رہتا ہے. یعنی رات کے 2 حصے گزر گئے، باقی کتنا رہ گیا ہے؟ تیسرا آخری حصہ باقی رہتا ہے. اللہ تعالی سمائے دنیا پر کس لیے آتے ہیں؟ اللہ کا دیکھو، آسمان سے 7ویں آسمان سے سمائے دنیا پر اللہ آتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ بندوں کو پکارتے ہیں. 8 چیزیں ہیں، 8 پکار ہے اللہ تعالیٰ کی. نمبر 1، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں میں سماع دنیا پر آیا ہوں، من یدعونی فاستجیب لہ، ہے کوئی دعا کرنے والا جو رات کے اس حصے میں دعا کر رہا ہو تو میں اس کی دعا کو قبول کر لوں. پتہ ہے چل گیا دوستوں، قبولیت دعا کا سب سے بڑا وقت کون ہے؟ رات کا آخری تہائی حصہ. سوچو ذرا، غور کرو. ایک تو ہے بھائی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ یہ کر دے، اللہ تعالیٰ یہ کر دے، اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے نا؟ اور 24 گھنٹے میں رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ خود سمائے دنیا پر سے بندے کیا مانگ رہا ہے؟ مانگ میں تجھے دعا کو قبول کر لوں. اتنا بڑا رحم و کرم کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ میں یدعونی، میرے کون بندے اس وقت سونے کے بجائے، کھیل کود اور لہو لعب میں وقت ضائع کرنے کے بجائے اپنی حاجات اور اپنی ضروریات لے کر کے مجھ سے دعا مانگ رہے ہوں تو میں ان کی دعا کو قبول کر لوں. یعنی دوسرے لفظوں میں کیا کہیں؟ خود قبولیت بندے کے پاس آ جاتی ہے. یہ رات کی پہلی برکت ہے، تہائی رات کی آخری تہائی.
رات کی یہ برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پاک آ کر کے پوچھ رہے ہیں کون دعا کر رہا ہے، کون دعا مانگ رہا ہے کوئی پریشان حال جو دعا مانگ رہا ہوں میں اس کی دعا کو قبول کر لوں۔ اب ایک انسان جس کو حاجت ہے اور رات کو پڑا سویا ہوا ہے تو اس کی اپنی بدبختی ہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ تو قبول کرنے کے لیے سمائے دنیا پر آیا ہوا ہے، اسی لیے اس وقت کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ جو کچھ مانگنا ہے تھوڑی سی نیند کی قربانی دیں، جلدی سوئیں، رات کے آخری حصے میں اٹھ جائیں اور اللہ رب العالمین سے ہر آدمی اپنی اپنی فریاد رکھے۔ اب اللہ دعا ضرور قبول کرے گا، الا ایک یہاں دعا مانگنے ہی میں شرائط پورے نہ ہو رہے ہوں۔ ایک آدمی سود بھی کھاتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، لیبروں کا یا پڑوسیوں کا حق بھی دبا کے رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کاروبار میں برکت دے دے۔ اس نے سن رکھا ہے کہ آخری حصے میں دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جس کی غذا حرام کی ہو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ اگر شرائط پائے گئے تو اللہ تعالیٰ دعا ضرور قبول کرتے ہیں، تجربہ کر کے دیکھ لو۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا قبولیت دعا کے 3 طریقے ہیں، ان 3 طریقوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک طریقہ ضرور۔ نمبر 1، آپ جو مانگ رہے ہیں نبی علیہ السلام فرماتے 3 طریقے ہیں قبولیت کے۔ ایک تو یہ ہے کہ بندہ جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ وہی اس کو دے دے، تو بندہ کہتا ہے میری دعا قبول ہو گئی۔ قبولیت دعا کا دوسرا طریقہ، بندہ دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ پریشانی دور ہو جائے، یا اللہ مجھ کو یہ دے دے، اللہ مجھ کو یہ دے دے، اللہ مجھ کو یہ دے دے، اور آپ مانگ رہے ہیں لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ ابھی چھوٹی چیز مانگ رہا ہے اور 1 مہینے یا کچھ دنوں کے بعد اس کو فلاں بڑی چیز کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس چھوٹی چیز کو چھوڑ دیتا ہے، آئندہ جو آپ کے لیے بڑی حاجت کی چیز ہے اللہ تعالیٰ وہ دے دیتا ہے۔ آپ مانگ رہے تو چھوٹی چیز، اللہ نے دے دیا بڑی چیز، لیکن آپ یہی کہیں کہ اللہ تعالیٰ میں مانگ رہا تو فلاں کام ہمارا اللہ نے کیا نہیں، کبھی نہیں کہنا چاہیے۔ قبول کیا، آپ جو مانگ رہے تھے اس سے بڑی چیز اللہ نے آپ کو دے دیا۔ یا آپ دعا مانگ رہے تھے، کوئی چیز مانگ رہے تھے، اللہ تعالیٰ مجھے یہ چاہیے یہ چاہیے، اور کوئی بہت بڑی مصیبت آپ پر آنے والی تھی، اس دعا کی برکت سے اللہ نے فرمایا یہ جو چیز مانگ رہا ہے اس کے بغیر تو اس کی زندگی گزر ہی رہی ہے، لیکن یہ بڑی مصیبت جو آنے والی ہے جس کا علم بندے کو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کر کے یہ مانگی ہوئی چیز دینے کے بجائے اس بڑی سے بڑی آفت اور مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ آپ کو پتا نہیں لیکن اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لی۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا بندے کی دعا اللہ ضرور قبول کرتا ہے جب تک کہ بندہ لوگوں سے شکایت نہ کرنے لگے۔ کیا کہے؟ دعوت فلم یستجب لی، میں نے تو دعا مانگ کر کے دیکھ لیا اللہ نے نہیں دیا تو اب میں نے دعا مانگنا ہی چھوڑ دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی شکایت لوگوں سے، اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی بھائی۔ نمبر 3، قبولیت دعا کا تیسرا طریقہ، اللہ اکبر، آپ نے ارشاد فرمایا کہ بندہ دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی دعا بہت اچھی لگ رہی ہے، اللہ جانتا ہے کہ جو مانگ رہا ہے دے دیا تو کل سے دعا نہیں مانگے گا، یا جس پریشانی میں ہے اس کی پریشانی دور کرے بھول جائے گا۔ آپ کا مانگنا اللہ کو بہت اچھا لگ رہا ہے، اس لیے وہ چیز دینے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی خوب دعا کرتے رہیں۔ آپ جتنا مانگتے رہتے ہیں ساری دعائیں قبول کر کے اللہ تعالیٰ آخرت میں آپ کا جمع کر دیا ہے۔ ایک لمحے کی دعا آپ کی رائے گاہ نہیں گی، اللہ نے سب کو قبول کر کے اس کو اپنے پاس رکھا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن حشر میں جب بندہ رب کے سامنے آئے گا وہ تو یہی سوچ رہا تھا میں نے تو بڑی دعائیں مانگی بس اللہ کی مرضی نہیں قبول کی، ہم کیا کر سکتے ہیں، لیکن میں نے مانگا تو بھائی اللہ سے، یہ نہیں کہتا اللہ کی شکایت نہیں کرتا، اللہ اس کی مرضی بھائی۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو بلائے گا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہے گا بندے یہ اجر تیرا ہے لے لے، یہ نماز کا ہے، روزے کا ہے، حج کا ہے، یہ ساری نیکیاں تیری ہیں،
جب ساری نیکیاں لے کر کے فارغ ہو گیا تو ایک بہت بڑا نیکیوں کا پہاڑ نظر آیا. اللہ فرماتے ہیں سنو سنو، یہ جو نیکیوں کا پہاڑ ہے یہ بھی تیری نیکیاں، یہ بھی لے لے. بندہ کہتا ہے اللہ اتنی بڑی نیکیاں، یہ روزے کہے، یہ نماز کہے، یہ کہ میں نے کیا عمل کیا تھا جو اتنی زیادہ نیکیاں؟ ہم نے تو کوئی اتنا بڑا عمل نہیں کیا تھا جتنی نیکی ہم کو مل جائے، اتنا بڑا پہاڑ نیکیوں کا. تو اللہ فرمائیں گے بات اصل ہے یہ ساری نیکیاں تیری ہیں، تو جو دعائیں مانگتا تھا ان دعاؤں کو قبول کر کے آج کے لیے میں نے رکھا تھا، ان دعاؤں کا اجر و ثواب یہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اتنا اجر و ثواب پا جائے گا تو بندہ کہے گا اللہ اتنا فائدہ تو دنیا میں میری فلاں فلاں دعا کیوں تو نے قبول کر لیا، تو سب آج ہی کے لیے بچا کے رکھا ہوتا. تو آخری وقت ہے جو ہے دوستو، کون سا؟ رات کا آخری وقت ہے. آپ سے یا رسول اللہ اول وقت کون ہے؟ سب سے بہترین وقت آنے فنا رات کا تہائی آخری حصہ. اور اس کی آج خصوصیات میں سے پہلی خصوصیات اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر اور فرماتا ہے من یدعونی فاستجیب لہ. کون ہے کوئی میرا بندہ بستر سے الگ تھلگ ہاتھ دعا پھیلائے مجھ سے دعا مانگ رہا ہو تو میں اس کی دعا کو قبول کروں. نمبر 2 من یسألنی فأعطیہ. دوسرا اعلان کیا ہوتا ہے؟ من یسألنی، ہے کوئی بندہ جو ہم سے مانگ رہا ہو. اللہ اکبر. انسان اپنی اپنی حاجت مانگے، ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگے. اللہ سن فرمایا یہاں تک کہ اگر گھر میں نمک بھی نہیں ہے تو بھی کس سے مانگو؟ اللہ تعالیٰ سے مانگو. حدیث کے اندر آیا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اپنی چھوٹی بڑی ضرورت اللہ کے سامنے نہیں رکھتا، اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ اس سے بہت ناراض ہوتا. یعنی سوال کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ خوش اور سوال نہ کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ ناراض. تو یہ دوسری چیز ہے. سمائے دنیا پر نازل ہوا، اعلان کرتا ہے من یسألنی فأعطیہ. میرے کون سے بندے ہیں جو عاجزی انکساری کے ساتھ مجھ سے کوئی حاجت طلب کر رہے ہوں، میں انہیں دے دوں گا. بندے نے جو مانگا اسے مل گیا. تو سوال کرنا چاہیے. اور سب سے بڑا سوال کیا ہے؟ توبہ، استغفار، مغفرت کی اور بخشش. یہی حالت بڑی اہم چیز ہے کہ ہمیشہ انسان اس کو معمولی نہ سمجھے. توبہ استغفار. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں ایک مرتبہ حرم کے اندر بیٹھے، حتیم میں بیٹھے 4 نوجوان، جن میں 3 صحابی تھے، ایک غیر صحابی. 4 نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں اور سب کے سب رات کا وقت ہے. کہاں بیٹھے ہیں؟ حتیم کعبہ کے اندر. چاروں نے آپس میں کہا چلو یار ہم لوگ آپس میں آج اپنی اپنی من پسند دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. کیوں؟ رات کا وقت ہے، حرم ہے، خانہ کعبہ کا حتیم ہے. چلو اپنی اپنی دعا مانگتے ہیں. وہ چاروں کون تھے؟ عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، مصعب ابن زبیر، عروہ ابن زبیر. یہ 4 صحابی تھے، 4 نوجوان. تو چاروں نے اپنی اپنی فریاد رکھنی شروع کی. سب سے پہلے عبداللہ بن زبیر، 3 بھائی جو تھے ان میں بڑا بھائی عبداللہ بن زبیر تھے. انہوں نے کہا لوگوں میں تو اللہ تعالیٰ سے آج سوال کرتا ہوں، رات کا وقت ہے، حتیم کعبہ ہے، مقدس وقت ہے، اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر ہم دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہم کو ایک مرتبہ خلافت اور بعد خلافت دے دیں تاکہ جتنی بدعنوانیاں حکومت میں سب کو درست کر دوں. کیا طلب کیا؟ خلافت. کہ ہمیں